اور میرے عزیز دوستوں اور ساتھیوں، میں نے آپ حضرات کی خدمت میں قرآن پاک کی ایک آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے۔ اس آیت کریمہ کا ترجمہ اور مطلب اور مفہوم اور اس کی تشریح کرنے سے پہلے میں آپ حضرات کی خدمت میں ایک اہم سوال پیش کرنا چاہتا ہوں جو میرے اور آپ کے دل میں بار بار یہ خیالات آتے رہتے ہیں۔ وہ سوال یہ ہے کہ اللہ، آج ہم پوری دنیا میں دیکھ رہے ہیں جگہ جگہ اصلاحی معاشرے کے نام پر جلسے جلوس، اور اس کام کے لیے کتنے افراد موجود ہیں، کتنی انجمنیں موجود ہیں، کتنی جماعت موجود ہے، کتنی پارٹیاں موجود ہیں، اور سب کا مقصد بظاہر کہ اغراض اور مقاصد صرف یہی ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر جو برائیاں ہیں ان برائیوں کا خاتمہ کیا جائے، ان برائیوں کو ختم کیا جائے، ان برائیوں کو بند کیا جائے۔ اس مقصد کے لیے ساری جماعت کوشش میں لگی ہوئی ہے۔ ایک طرف جب ہم دیکھتے ہیں اتنی کوشش اور محنتوں کے باوجود، جب ہم اپنے آنکھوں سے میں اور آپ ہم سب بازاروں میں جب نکل کر دیکھتے ہیں تو وہی ہمارے معاشرے میں جو برائیاں پہلے تھے آج بھی وہی برائیاں۔ آخر اس کا وجہ کیا ہے؟ تو اس ایک سوال کا جواب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں مرحمت فرمائے ہیں۔ پارہ نمبر 7 سورۃ المائدہ آیت نمبر 105 کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم الی اللہ مرجعکم جمیعا فینبئکم بما کنتم تعملون۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، علیکم انفسکم، تم اپنے آپ کی خبر لو، اپنے آپ کی فکر کرو۔ اگر تم صحیح راستے پر آ گئے، اگر تم نے ہدایت اختیار کر لیا، اگر تم ہدایت حاصل کر لیا، تو پھر دنیا میں جو لوگ گمراہ ہیں، معاشرے کے اندر جو لوگ برائی میں مبتلا ہیں، ان کی گمراہی، ان کی برائی تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔ اب دیکھیے برائیوں کا جو اڈا پوری دنیا کے اندر موجود ہے، ہم سب برائیوں کا تذکرہ کرتے ہیں، ان پر تنقیدیں کرتے ہیں کہ معاشرے کے اندر یہ برائی ہے، معاشرے کے اندر یہ خرابی ہے، فلاں بندوں کے اندر یہ بیماریاں ہیں، برائیاں ہیں۔ ہم صرف تبصرہ کرتے ہیں، ان کے تذکرہ کرتے ہیں، ان کے بارے میں غیبت کرتے ہیں، اور یہ ہم کبھی خیال نہیں رکھتے کہ میرے بارے میں اپنا کتنا سوچ رکھتا ہوں، میں اپنی فکر بھول جاتا ہوں اور اپنے فکر کے بارے میں خود غفلت کا شکار ہوں، اور ہم دوسرے کے اوپر تنقید کرتے پھرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، سب سے پہلے اپنے آپ کی اصلاح کرو، اپنے آپ کی فکر کرو، تو پھر کیا ہوگا؟ تو ہر شخص معاشرے کے اندر اگر یہ فکر کر لے کہ میں کتنے پانی میں ہوں، میں کتنا شریعت کا پابند ہوں، میں کتنے سنت کا اتباع کرتا ہوں، میرے زندگی میں کس قدر دینداری ہے، اگر میں اور آپ ہر فرد اگر یہ کوشش کر لے تو انشاءاللہ خود بخود معاشرے کے اندر جو برائیاں ہیں یہ ختم ہو جائے گی۔ آخرکار معاشرے کے اندر جو برائیاں ہیں ختم کیوں نہیں ہوتی؟ ہم صرف جلسے اور جلوس کے نام پر ہم صرف اس کا تبصرہ کرتے رہتے ہیں، ہم صرف اس کا ذکر کرتے رہتے ہیں اور ایک دوسرے پر تنقید کرتے رہتے ہیں۔ بالآخر نتیجتاً یہ ہوتا ہے کہ اتنے سارے جلسہ، اتنے جلوس اور اتنے جماعت اور اتنی پارٹیاں ہونے کے باوجود آج وہی برائی ہمارے معاشرے کے اندر۔ تو آخر سب سے زیادہ ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اور آپ یہ فیصلہ کر لیں کہ انشاءاللہ اصلاح کا آغاز ہم اپنے ذات سے کریں گے۔ جب اصلاح کا آغاز اپنے نفس سے کریں گے، اپنے ذات سے کریں گے، ہر سب سے زیادہ اپنے آپ کو برا سمجھیں گے، تو انشاءاللہ معاشرے کے اندر کوئی برائی باقی نہیں رہے گی۔ قرآن کریم کی دوسری آیت کریمہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ یہاں پر بھی اس آیت کریمہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں یہ فرمایا، ایمان والو، سب سے پہلے اپنے آپ کو جہنم کے آگ سے بچا لو،
پھر اپنے اہل و عیال کی فکر کرو، اپنے گھر والوں کی فکر کرو، اپنے قریبی رشتہ داروں کی فکر کرو، اپنے محلے اور معاشرے کی فکر کرو، پھر عالم کی فکر کرنے کی کوشش کرو۔ تو سب سے پہلے اصلاح کا آغاز اپنے نفس سے ہو، اپنے ذات سے ہو۔ جب میں صحیح ہو جاؤں گا تو میرے منہ سے نکلے ہوئے کلمات اور اس بات کا ایک اثر ہوتے ہیں۔ آج ہم اپنے آپ کو بھول جاتے ہیں اور دوسرے کی اصلاح کی فکر کرتے ہیں، بالآخر یہ نتیجتاً یہ ملتا ہے کہ آج ہمارے معاشرے کے اندر جو برائی ہے ختم نہیں ہوتا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارک ہے کہ جب معاشرے کے اندر 4 باتیں، 4 علامت پائی جائے، اس وقت تم اپنے آپ کی فکر کرو۔ یہ بہت ضروری ہے، اس لیے سب سے زیادہ ضروری اس بات کی ہے کہ ہم اپنے آپ کی فکر کریں۔ حضرات صحابہ اکرام کو جب ہم دیکھتے ہیں کہ سب